بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں المفتی آن لائن۔ ناظرین محترم، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے سوالات انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے۔ کیسے آپ مزید سوال کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ واٹس ایپ نمبر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا نام، علاقہ اس میں ضرور لکھیے، اپنا سوال لکھیے اور کوشش کیجیے کہ مختصر ٹو دا پوائنٹ اپنی بات لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا سوال ضرور شامل ہوگا۔ ہماری شرعی رہنمائی کی واحد ہیلپ لائن المفتی آن لائن، ماشاءاللہ اس سے آپ کی محبت، آپ کا پیار، اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ کو جو فیڈ بیک آتا ہے ماشاءاللہ آپ کے روزانہ کی بنیاد پر اتنے سارے سوالات بھیجنا، اس میں سے ماشاءاللہ ہم انتخاب کرتے ہیں کہ مفتی صاحب جو ریلیونٹ مفتی صاحب ہیں وہ اس کا اچھا جواب کون سے مفتی صاحب دے سکتے ہیں، تو ہم ان کو چھانٹی کر کے مفتی صاحب تک پہنچاتے ہیں۔ بہت سارے سوالات ماشاءاللہ آپ کے اس وقت ہمیں ریسیو ہو رہے ہیں۔ آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کے پیار کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اسی طرح اگر آپ سوال بھیجتے رہے، آپ کا تعاون رہا، تو یہ پروگرام انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ پائے گا۔ معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جی مفتی افتخار احمد صاحب جامعہ ترشید کے، آپ ماشاءاللہ استاد الحدیث ہیں، سینئر مفتی ہیں، ایک عرصے سے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، مسائل کا سیشن آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسرے معزز مہمان ہیں جی مفتی عابد شاہ صاحب، آپ بھی جامعہ ترشید کے سینئر استاذ ہیں، سینئر مفتی ہیں، حلال فوڈ کے حوالے سے کتاب لکھ چکے ہیں، ٹریڈنگ اور ٹیکنیکل فائنانس کے جو ایشوز ہیں، بینکنگ کے جو ایشوز ہیں، ان کے اوپر بھی ماشاءاللہ ایک ماہرانہ رائے رکھتے ہیں اپنی۔ تو ٹیکنیکل بعض دفعہ جو ہمارے سوالات ہوتے ہیں تو مفتی صاحب کو بھیجتے ہیں اسپیشلی، تاکہ ان کا صحیح طریقے سے جواب ان سے لے سکیں۔ تو سب سے پہلے عابد شاہ صاحب کی طرف جائیں گے۔ سوال پہلا آپ سے یہ پوچھا گیا جی کہ ہم نے زکوٰۃ کے پیسوں سے کچھ غریب بچوں کو کپڑے سلائی کر کے دے دیے، کپڑے ہم نے گھر میں فری سلائی کر کے دیے ہیں، باقی دھاگے والی نلکی ہے یا دیگر چیزیں ہیں وہ ہم نے زکوٰۃ کے پیسوں سے خریدی ہیں۔ اب اگر کچھ دھاگا وغیرہ یا کچھ کپڑا بچ جاتا ہے تو اس کا ہوگا کیا؟ وہ ان بچوں کو دینا جائز ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جب انہوں نے یہ دھاگا، کپڑا وغیرہ زکوٰۃ کی رقم سے خریدا ہے تو اب یا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ دھاگا اور کپڑا یہ اسی طرح ان بچوں کو، غریبوں کو دے جس طرح کپڑے انہوں نے دے دیے، اور اگر یہ خیال ہو کہ یہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے، وہ دھاگے سے کیا کریں گے، تو اس کو خود بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں اس دھاگے اور بچے ہوئے کپڑے کی جو قیمت ہو مارکیٹ ریٹ کے مطابق، وہ قیمت پھر ان غریبوں کو دینا ضروری ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ اگلا سوال ہے مجھ سے، میرا نام حسن ہے لیکن مروت سے تعلق ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں زمانے کے بارے میں ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی اس کو غلط کہنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب اس زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے، کون سا وقت مراد ہے، اور کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی وجہ سے زمانہ غلط ہے؟ دیکھیں یہ حدیث قدسی جو انہوں نے کہا ہے، بخاری و مسلم میں دونوں کتابوں میں ہے اور کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے جی۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے جبکہ میں ہی زمانہ ہوں اور میں ہی دن رات کو پھیرتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ تم زمانے کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ زمانہ تو اللہ ہی ہے۔ تو اس کا شارحین حدیث نے سب سے پہلی تو اس سے جو بالکل بظاہر ایک غلط مفہوم ذہن میں آتا ہے کہ دہر، زمانہ اور اللہ گویا یہ ایک چیز ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، کہ اس کا مطلب حدیث کا بالکل یہ نہیں ہے۔ شارحین نے تصریح کی ہے کہ انا الدہر کا مطلب ہے انا خالق الدہر، کہ میں زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں۔ دراصل ہوتا یہ تھا کہ عرب معاشرے میں یہ عقیدہ تھا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ اچھا برا ہو رہا ہے یہ زمانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، چونکہ زمانہ ہمیں یہ تکلیفیں پہنچا رہا ہے تو وہ زمانے کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا، اور اس لیے کہ زمانے کے اندر جو تصرفات ہو رہے ہیں وہ زمانہ تو نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو میں خالق الدہر ہوں، میں زمانے کا مالک ہوں، خالق ہوں، مطلب یہ ہے کہ دن رات کو اور جو کچھ زمانے میں ہو رہا ہے وہ چونکہ میں کر رہا ہوں، اور یہ لوگ اس کو گالی دے رہے ہیں جو ان کے ساتھ یہ تکلیفیں ان کو پہنچا رہے ہیں گویا، تو گویا یہ اللہ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ باقی اس لیے آج بھی یہ حکم ہے کہ زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ زمانے کو برا بلا کہنا وہ اللہ کی تقدیر کو برا بلا کہنا ہے، اور وہ بالکل ناجائز ہے۔
باقی جہاں تک ان کی سوال کے اگلے حصے کا تعلق ہے کہ بعض اوقات لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ زمانہ برا آ گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کام برے ہو گئے ہیں. تو اس معنی میں یہ جملہ کہنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. قرآن پاک میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا ھذا یوم حسیب. تو اور آج بھی مطلب فقہائے کرام کے ہاں بھی ہمیں فساد زمان کی تعبیر ملتی ہے. تو فساد زمان کا معنی زمانہ فاسد ہو گیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ زمانے میں کوئی برائی ہے، مطلب یہ ہے کہ زمانے میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں فساد زیادہ ہو گیا ہے. تو اگر لوگوں کی نسبت سے، لوگوں کی برائی کی نسبت سے کوئی اس طرح کا جملہ کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تاہم اس حوالے سے احتیاط ضروری ہے، احتیاط ضرور کرنا چاہیے. احتیاط کرنا چاہیے. بہت شکریہ. امید ہے آپ کو جواب مل چکا ہوگا جی. پروگرام جاری ہے، سوال آپ شامل کر سکتے ہیں. طریقہ بڑا سمپل ہے، دوبارہ میں بتا دیتا ہوں. واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. اپنا سوال بھیجیے، اپنا نام اور اپنا علاقہ بھی ضرور اس میں مینشن کریں، اور کوشش کریں کہ تھوڑا مختصر سوال پوچھیں. انشاءاللہ اس سوال کو ہم ترجیحاً شامل کریں گے. مفتی افتخار صاحب، آپ سے سوال پوچھا گیا جی، آڈیو سوال ہے، ہم وہ انشاءاللہ پلے کریں گے. السلام علیکم سر جی، یہ مفتی آن لائن میں اصغر خان کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ یہ قضا نمازی ہے جو انسان کی، جو کسی بھی مسلمان سے رہ گئی ہے جوانی میں یا شروع میں انسان کی غفلت کی وجہ سے، ان کی قضا لازمی ہے. کوئی مولوی بتا رہا تھا کہ یہ فرق نہیں پڑتا، آپ نے جو قضا کی اس پہ توبہ کر لو، یہ سب معاف ہو جائیں گی. لیکن کوئی بتا رہا ہے کہ یہ اس کو لازمی پڑھنا ہے. جی مصعب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. بھائی کا سوال یہ ہے کہ نمازیں اگر قضا ہو گئی ہیں کسی بھی وجہ سے تو آیا ان کی قضا ہے یا نہیں؟ ان کو کسی نے کہا یا انہوں نے کسی سے سنا ہے کہ نمازیں جو قضا ہو جاتی ہے تو بس صرف توبہ استغفار کافی ہے. اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من نام عن صلاة او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا او استیقظ فإن ذلک وقتہا. کہ اگر کوئی شخص نماز سے سوتا رہ گیا یا وہ بھول گیا اور غفلت اور بھول کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا تو وہ نماز پڑھ لے جب بیدار ہو، جب اس کو یاد آ جائے، وہی اس کا وقت ہے. اس حدیث کے ذیل میں بعض محدثین نے لکھا ہے کہ نیند انسان کی ایک ایسی حالت ہے جو غیر اختیاری ہے، نسیان بھی ایک ایسی حالت ہے جو غیر اختیاری ہے. تو جو غیر اختیاری میں انسان کی نماز قضا ہو جائے تو جب اس کو قضا کرنا واجب ہے، یعنی لازم ہے، اور اس کا کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اس کو پڑھے، تو جو نماز کوئی انسان جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کی قضا بطریق اولیٰ لازم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اس کا پرچار بھی کرتے ہیں کہ نماز اگر بھول کی وجہ سے رہ گئی یا نیند کی وجہ سے رہ گئی ہے اور قضا ہو گئی ہے تو اس کی تو قضا ہے، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی قضا نہیں ہے. لیکن یہ سوچ جمہور امت کا نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ چاروں ائمہ، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان چاروں ائمہ کا اور ان کے پیروکاروں کا یہ مذہب ہے کہ نماز کسی بھی طور پر قضا ہو گئی، بھول کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے یا جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، بہر صورت اس کی قضا ضروری ہے. اگر جان بوجھ کر نماز بے وقت کر دیا ہے تو اس میں توبہ بھی کرے کہ آئندہ نماز کو قضا نہیں کرے گا، اور صرف توبہ کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں اس نماز کو دہرائے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی لیلۃ التعریس میں نیند کی وجہ سے. غزوہ احزاب میں جو صورتحال تھی جہاد میں مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے آپ نے اس کی قضا فرمائی. تو نماز کی قضا بہرحال ہے. اور یہ جو انہوں نے سنا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ نماز کی قضا نہیں ہے، یہ جمہور امت کی رائے نہیں ہے. لہٰذا جو طریقہ یہ کر رہے ہیں کہ جو قضا نمازیں دہرا رہے ہیں تو اس کو دہراتے رہیں. بہت شکریہ جی. امید ہے جی آپ کو جواب مل چکا ہوگا. اگلا سوال بھی آڈیو ہے مفتی افتخار صاحب سے، انشاءاللہ اس کا جواب لیں گے. السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ٹھاک ہے؟ محمد عارف کوئٹہ سے. عرض یہ کرنی تھی کہ ہم بعض مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوں کیونکہ میرا مارکیٹنگ کا کام ہے، مختلف علاقوں میں گھومتا رہتا ہوں، تو اکثر مسجدوں میں نماز پڑھتا ہوں. کچھ مسجدیں اس طرح ہیں جس میں امام تکبیر پوری نہیں کہتا، مطلب اللہ
اکبر نہیں کہتا، سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہتا، اس طرح اور بہت چیزوں میں اس طرح مطلب نہ اپنے الفاظ پورے ادا نہیں کرتا کہ ہماری نماز کے پیچھے درست ہے کہ نہیں۔ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض ائمہ حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے یا ویسی توجہ نہیں ہوتی، وہ اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو جو آواز کی اونچائی ہے لفظ اللہ کہتے وقت، لفظ اکبر کہتے وقت وہ آواز کو پست کر دیتے ہیں اور وہ آواز نہیں ہوتی، بالکل، یعنی لفظ اللہ کو بلند آواز سے کہتے ہیں، اکبر کو آہستہ آواز سے کہہ دیتے ہیں۔ دور والا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے صرف اللہ کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ میں بھی سمع اللہ کو بعض ائمہ زور سے پڑھ لیتے ہیں اور لمن حمدہ کو آہستہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ طریقہ تو ویسے قابل اصلاح ہے، ائمہ حضرات کو چاہیے کہ پوری تکبیر کی آواز ایک لیول پر رکھیں، اور تکبیرات کا مقصد یہ انتقالات، تکبیرات انتقالات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ پوری تکبیر مقتدیوں تک پہنچ سکے۔ یہ تو نفس مسئلہ ہے کہ ائمہ حضرات کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، صحیح، اور اس میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تکبیرات انتقالات، یہ جو نام ہے فقہا نے اس کو تکبیرات انتقالات کہا ہے۔ انتقالات کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکن سے منتقل ہوتے وقت اس کا آغاز ہو، دوسرے رکن پر پہنچے تو اس کا اختتام ہو۔ بالکل، اس میں بھی اگرچہ انہوں نے پوچھا نہیں ہے لیکن یہ بات بھی بعض مساجد میں دیکھی گئی ہے کہ بعض ائمہ جب منتقل ہوتے ہیں تو اس وقت تکبیر نہیں کہتے، ٹھیک، جب دوسرے رکن پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر تکبیر کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب قومہ میں ہیں تو اس وقت تکبیر نہیں کہیں گے، جب سجدے تک پہنچ جائیں گے تو پھر اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی قابل اصلاح ہے۔ اچھا، تکبیرات انتقالات کا مطلب یہ ہے کہ آپ بوقت انتقال ہی تکبیر کا آغاز کریں، اللہ لفظ اللہ جو ہے اس وقت کہیں جب آپ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف چلنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جو تکبیرات انتقالات ہے یعنی رکوع، سجدہ، قومہ، یہ ان ارکان میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں یہ سنت ہے۔ ٹھیک، اگر کسی نے یہ تکبیرات نہیں کہی، فرض کرو امام صاحب بھول گئے اور یہ تکبیر نہیں کہی، لیکن مقتدیوں کو امام کے انتقالات کا علم ہو گیا تو یہ کافی ہے، نماز ہو جائے گی، ہو جائے گی، ٹھیک، تو اگر امام تکبیر سرے سے کہے ہی نہیں تو بھی نماز ہو جائے گی، اگرچہ ترک سنت کا مسئلہ ہوگا لیکن ترک سنت کی وجہ سے سہو لازم نہیں ہوتا، ثواب کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن نماز ہو جائے گی۔ البتہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ سنت بھی نہ چھوڑیں اور سنت کو کامل طریقے سے ادا کیا جائے، کامل طریقے سے ادا کیا جائے۔ بہت شکریہ مفتی افتخار صاحب۔ اور مفتی عابد شاہ صاحب کی طرف جائیں گے۔ محمد شاہد ہیں، ثوابی سے ان کا تعلق ہے، پوچھا ہے کہ میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ بنانا، اس پر منافع لینا جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی چاہیے آپ۔ جی، میزان بینک ہو یا کوئی اور غیر سودی بینک ہو، جیسے بینک اسلامی ہے، البرکہ اسلامی بینک ہے، فیصل اسلامی بینک ہے، دبئی اسلامی بینک ہے، بہت سارے اسلامی بینک ہے، یا کوئی کنونشنل بینک ایسا ہو جس کی اسلامک ونڈو ہو، بالکل، تو اس کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے۔ یہ مضاربہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو سرمایہ کاری کا ایک شرعی طریقہ ہے، اچھا، اور مستند شرعی ایڈوائزرز کی نگرانی میں ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر جو منافع ملتا ہے وہ منافع حلال ہے، وہ سود میں داخل نہیں ہے اور بالکل جائز ہے۔ بالکل جائز ہے، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے جی کہ اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنا خلاف سنت ہے یا نہیں؟ ام محمد منڈی باؤدین۔ لیکن وضو کی جو سنتیں فقہائے کرام نے لکھی ہے، وہ بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا، قبلہ رو بیٹھنا اور دایاں 3 بار دھونا وغیرہ، ان سنتوں میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ اٹیچ باتھ میں نہ ہو، تو اس لیے کسی بھی جگہ سنت وضو کر سکتے ہیں، اٹیچ باتھ میں بھی کر سکتے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ فقہائے کرام نے وضو کے آداب میں یہ لکھا ہے کہ وضو کے مختلف اعضاء کو دھوتے وقت خاص اذکار ہے یہ کرنے چاہیے، اور اٹیچ باتھ جو ہوتا ہے اس میں واش روم یعنی بیت الخلاء بھی اسی میں ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر یہ جو مذکور مسنون اذکار ہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ زبان سے نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ وضو کسی ایسی جگہ کی جائے کہ جہاں پر آدمی یہ مسنون اذکار بھی کر سکے۔ لیکن اگر کہیں مجبوری ہو، ضرورت ہو اور وہ اٹیچ باتھ میں وضو کر رہا ہو اور دل میں اذکار کرے، زبان سے اذکار نہ کرے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، ناجائز یہ بھی نہیں ہے، اور اس کو خلاف سنت نہیں کہیں گے۔ سوال ہے جی کہ الحمدللہ سوالات کا سلسلہ جی دوبارہ شروع ہے، بہت خوشی ہے۔
سوال یہ ہے کہ مجبوری کے تحت چھوٹے بچے کو سامنے لٹا کر نماز پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ مثلاً بچے کا چارپائی سے گرنے کا اگر خطرہ ہوتا ہے تو پھر لٹانا، سامنے بٹھانا کیسا ہے؟ جی بالکل، اس طرح کے عذر کی صورت میں بچے کو سامنے لٹا کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں حجرے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو جگہ کی تنگی کی وجہ سے اس طرح ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جب آپ کو سجدے میں جانا ہوتا تھا تو مجھے چھو لیتے تھے، تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی تو آپ سجدہ فرماتے تھے۔ تو اس طرح نماز پڑھنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ حدیث سے بھی اس کا جواز ثابت ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ بچہ جو ہے اس کا خیال کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی بالکل گنجائش ہے۔ بہت شکریہ مفتی افتخار صاحب۔ ایک سوال ہے آپ سے کہ جنات اور روحوں سے رابطہ ہونا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ عاملین کیسے جنات کو قائل کر کے اپنے تابع کرتے ہیں؟ تابع کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے؟ پلیز دیکھیں، جنات کو مسخر کرنا اور ان سے کام لینا، ان سے رابطہ تو ممکن ہے اور ہو سکتا ہے، اور بعض عاملین پتہ نہیں ابھی رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور بعض عاملین اپنے کچھ مخصوص عملیات کے ذریعے سے اس طرح رابطے کرتے بھی ہیں، اور اس میں کوئی وہ استحالہ یا بعد نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ اور فقہاء نے اس مسئلے کو لکھا بھی ہے، تسخیر جن کا مسئلہ۔ البتہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جائز عملیات کے ذریعے اس کو مسخر کیا جا سکتا ہے اور ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جو کفر یا شرکیہ ہو یا اس میں گناہ کا ارتکاب لازم آتا ہو تو وہ جائز نہیں ہے۔ مثلا آج کل کے جو باقی انہوں نے یہ پوچھا کہ کیسے رابطہ کرتے ہیں، تو یہ تو عامل ہی بتا سکتے ہیں، ہم خود عامل نہیں یہ ان کی فیلڈ ہے۔ باقی دوسرا سوال جو انہوں نے کیا ہے ارواح سے، تو اصل میں ارواح جو ہے وہ جب پرواز کر کے چلی جاتی ہے تو نیک لوگوں کی روحیں علیین میں چلی جاتی ہے اور بد لوگوں کی روحیں سجین میں چلی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فیمسک التی قضا علیہا الموت، اس کو اللہ روک دیتے ہیں جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ پھر دنیا میں واپس نہیں آتی۔ تو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی اگر بات ہو جائے کہ یہ عاملین کی آج کل نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ یعنی مارکیٹ میں آپ کو نظر آتے ہیں، تو پبلک کیسے بچ سکتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسئلے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ دونوں حضرات سے ذرا الگ سے یہ چاہیے مجھے کہ عاملین کا جو مارکیٹ میں اس وقت وہ ہے دھندا چل رہا ہے۔ جو عاملین ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو متبع سنت عامل ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، اور وہ ادعیہ ماثورہ قرآن و حدیث وغیرہ کی روشنی میں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عملیات کا کام کرتے ہوں اور جائز مقاصد کے لیے کرتے ہوں، بالکل، اور اس میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتے جو شریعت سے متصادم ہو، تو اس کی تو شرعاً گنجائش ہے، اور ہمارے بعض اکابر نے اس طریقے پر عملیات کیے بھی ہیں اور تعویذ وغیرہ دیتے رہے ہیں، دم بھی کرتے رہے ہیں، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اور ایک ہے وہ عاملین حضرات جو بے دین ہیں، اور کچھ تو ان میں پھر وہ ہیں جو باقاعدہ عملیات میں کفر یا شرکیہ امور کا ارتکاب کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں، اور قبروں پر سجدے وغیرہ کروانا اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کروانا وغیرہ۔ جی تو ایک صورت تو وہ ہوتی ہے۔ کچھ وہ ہیں کہ جو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اشکالات سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس صورت میں میں یہ کہوں گا کہ عامت الناس کو چاہیے کہ وہ اگر کسی اولاً تو عاملوں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہیے، اگر کبھی ضرورت پڑے تو خود دعا کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، اور اگر کسی عامل کے پاس جانا بھی ہو ان سے کچھ دعا تعویذ وغیرہ، تو ایسا عامل ہو جو متبع سنت ہو، صحیح العقیدہ ہو۔ مفتی صاحب آپ بھی تھوڑا سا بتائیے گا پلیز۔ دیکھیں اس قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں ان سے بعض اوقات جو ہے کئی چیزیں مترشح ہو رہی ہوتی ہیں۔ بعض ہمارا اس طرح کا طبقہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو بعض اوقات جنات ہی کے وجود ہی کا انکار کرتا ہے، حالانکہ جنات کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس لیے یہ تو بالکل غلط ہے کہ ایک آدمی جنات کا ہی انکار کرتے۔ دوسرا، جہاں تک جنات سے کام لینے کا مسئلہ ہے، کام تو وہ بھی قرآن ہی سے ثابت ہے۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، جب انہوں نے کہا کہ تخت کون لے کے آئے گا، تو قال عفریت من الجن، کہ عفریت من الجن نے کہا کہ میں تمہارے اٹھنے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ تو جنات موجود ہیں، وہ مکلف مخلوق ہے اور ان سے کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
باقی شیاطین میں بھی جنات میں بھی اچھے برے دونوں طرح کے ہوتے ہیں. جو شیاطین ہیں وہ بھی جنات ہی میں سے ہے اور وہ انسان کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں. قرآن پاک ہی میں سورۃ الناس میں اس پناہ مانگی گئی ہے من الجنۃ والناس کہ وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری مسنون دعائیں تعلیم دی ہوئی ہیں کہ اگر انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو وہ شیاطین جو جن ہیں ان کے شر سے محفوظ رہ جاتا ہے. بالکل. جہاں تک عاملین کا مسئلہ ہے کہ بھائی عاملین سے علاج معالجہ کروانا، دیکھیں دم تعویذ وغیرہ یہ اگر شرعی شرائط کا خیال کرتے ہوئے ہو کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے، جن کلمات سے تعویذ وغیرہ دیا جائے وہ کلمات وہ کفریہ شرکیہ نہ ہو، تو اس کی فی نفس ہی گنجائش موجود ہے. نہ صرف گنجائش موجود ہے بلکہ اس پر فتوے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس پر معاوضہ لینا بھی شرعاً جائز ہے. حدیث شریف سے اس کا ثبوت ہے. ایک صحابی نے ایک دم کیا، ابو سعید خدری، انہوں نے دم کیا تھا اور اس پر انہوں نے معاوضہ لیا تھا. تو یہ اس حد تک جائز، لیکن یہ کہ ہمارے حضرات اکابر یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا پیشہ نہیں ہے کہ ایک عالم یعنی دین اس کو پیشہ بنا لے، اپنا ذریعہ آمدن بنا لے، ایسا یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو اس کو ذریعہ آمدن تو نہیں بنانا چاہیے. باقی یہ کہ علاج کس طرح کے عاملین سے کروایا جائے، کیونکہ اس طبقے میں جو دھوکے والے اور فراڈ والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. حتیٰ کہ جو باطل عقیدے والے لوگ ہیں، وہ دوسرے باطل فرقوں کے، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. اور لوگوں کے اندر عقائد کی اتنی کمزوری ہوتی ہے کہ اگر کوئی جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہمیں یا جنات کا مسئلہ ہے یا سحر اور جادو کا مسئلہ ہے. تو یہ طریقہ بھی بالکل قابل اصلاح ہے. ایک مسلمان کو اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کر کے، اور جو کچھ تدابیر شریعت کے اندر آئی ہیں ان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا کہ جو کچھ بھی ہو جائے وہ شیطان ہی کی طرف سے ہے یا سحر جادو ہی ہے، یہ جو طرز عمل ہے یہ بالکل غلط ہے. اس کی اصلاح ہونی چاہیے. ہاں کبھی اگر کسی کو کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اس کو مستند علماء بھی کہہ دیں کہ آپ پر سحر کے آثار ہیں یا اس طرح ہے، اور وہ پھر کوئی مستند عالم تلاش کرے اور اس سے اس طرح کا روحانی علاج کروائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ فی نفسی ہی جائز ہے. بہت شکریہ، بڑی زبردست گفتگو فرمائی ہے جی مفتی افتخار احمد صاحب. آپ کا شکریہ، عابد صاحب آپ کا شکریہ، تشریف لائے. پروگرام ہمارے اختتام کو پہنچا. جو سوالات آپ نے بھیجے تھے الحمدللہ پروگرام کا حصہ بنایا ہے. دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کے کچھ نئے سوالات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. اجازت دیجیے کل تک کے لیے. اللہ حافظ.